الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس مادے سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اس پر میں 2-3 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی بیس پہ نہیں ہے جس میٹیریل سے اس کو بنایا گیا ہے، بلکہ انسان کی فضیلت اس بیس پر ہے کہ اس کے اندر علم اور عمل کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ 2 چیزیں، یہ دونوں چیزیں جانوروں میں نہیں ہیں۔ دیکھو امتحان کس سے لیا جاتا ہے؟ جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہو، امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہو، اور اس سیکھنے کے بعد جب اس کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو صحیح کام وہ کر سکے اور غلط سے وہ بچ سکے۔ یہ صلاحیت کیا جانوروں میں پائی جاتی ہے؟ وہ تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں، بس جیسے کتے کو یہ سکھا دیا کہ ہیروئن اور چرس کہیں نظر آئے تو سونگ کے بتا دینا، اور کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا، یہ چھوٹی موٹی صلاحیتیں تو اللہ نے دی ہیں جانوروں کو۔ جانور آوازوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ خاص قسم کی آواز نکالیں اور جانوروں کو اس آواز نکالنے کے بعد کھانا کھلائیں تو جس دن آپ آواز نکالیں گے وہ سمجھ جائے گا چارہ ڈلنے والا ہے، کھانا ڈلنے والا ہے۔ تو اس سے زیادہ ان میں سیکھنے کی، یعنی یہ تو وہ سیکھنا ہے کہ جو ان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ جانوروں کے اندر اللہ نے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، اور جب سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ان کو پتہ کیا چلے گا کہ اچھا کیا ہے غلط کیا ہے۔ شیر ظلم کرتا ہے جانوروں پہ، آپ اسے سمجھا سکتے ہو کہ تم نے کل تو ہرن کھایا ہے، ابھی چھوڑو، 1 ہفتہ بعد دوبارہ ٹرائی مارنا ہے بھائی، ابھی تھوڑا دوسروں کو کھانے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دوسرا جانور شکار کرے، شیر آ کے اٹھا کے لے جاتا ہے، مگرمچھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ڈاکومنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت محنت کر کے لیپرڈ جو ہے وہ ایک شکار کرتا ہے، اور اس کی عادت ہوتی ہے فوراً اس شکار کو درخت پہ لے کے چڑھے۔ درخت پہ لے کے چڑھتے ہوئے وہ شکار گر گیا، نیچے لومڑی آئی لے کے بھاگ گئی۔ اب بتاؤ، لومڑی کو سمجھانا چاہیے نا کہ یار وہ گھنٹہ سے بیچارہ بیٹھا ہوا 1 ہفتے سے پوری ٹرائی مار رہا تھا کہ ہرن یا کوئی جانور اسے ملے، بھوکا بھی ہے، تم نے تو کل ناشتہ کیا ہے، کل تم 3 چوہے تم نے کھائے ہیں۔ اس بیچارے کو اتنے دنوں سے کچھ نہیں ملا، اب ایک محنت کی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، لومڑی کو سمجھائیں گے سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ آج کل انسانوں کو سمجھانے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لومڑی کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ میں اتنی بات کیوں کر رہا ہوں، اس پہ اتنی زور کیوں لگا رہا ہوں؟ اصل میں یہ جو لبرل دنیا ہے نا، سیکولر دنیا ہے، اس دنیا میں، اس سیکولر اور لبرل دنیا نے انسان کو خواہشات کا غلام بنایا ہوا۔ بس اپنی خواہشات پوری کرو، زنا کرو، چرس پیو، شراب پیو، مزے اڑاؤ۔ اس نے انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، اور اس خواہشات کی غلامی سے 2 نقصان ہوئے۔ ایک اللہ سے ریلیشن ختم ہو گیا، ایک آپس میں ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اسلام 2 ہی ریلیشن کا نام ہے، اللہ اور اللہ کا مخلوق سے ریلیشن، اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن۔ محبتیں ختم، ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ذمہ داری پوری کرنے کا نام حقوق نہیں ہے۔ دیکھو ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ ذمہ داری میں اور ریلیشن میں کیا فرق ہے؟ باپ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کھلاتا ہے یا تعلق کی بیس پہ کھلاتا ہے؟ بولے نا، ریلیشن کی بیس پہ کھلاتا ہے نا۔ شوہر جو بیوی کو کھلاتا ہے، کیا صرف ایک قانون کی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے کھلاتا ہے یا اس لیے کھلاتا ہے کہ میری بیوی ہے؟
ضابطہ پورا کرنے کے لیے اگر کھلائے گا نا وہ تو پھر پوری کیلکولیشن کرے گا کہ اتنا نفقہ بنتا ہے, آڈٹ ہوگا پورا وہ سسٹم کہ اتنا بنتا ہے جو شرعن و عقلاً میرے اوپر لازم ہے, اس سے زیادہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اولاد کو آپ کھلاتے ہیں ریلیشن کی بیس پہ, آپ کی اولاد ہے. اب دیکھو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کا نان نفقہ باپ پہ واجب نہیں ہے. قانون تو یہی ہے اسلامی, لیکن کیا دنیا میں ایسا باپ دیکھا کہ لڑکا بالغ ہو گیا وہ کہ قانوناً شرعاً وعقلاً مجھ پہ لازم نہیں ہے, نکل گھر سے باہر؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ بھائی یہ قانون کا سہارا تو جب لیا جائے گا جب کوئی لڑائی ہو جائے آپس میں, ادروائز شریعت نے کہا ہے بھائی باپ ہے تو اولاد کو کھلائے گا, اور جب باپ بوڑھا ہوگا تو پھر کون کھلائے گا؟ اولاد کھلائے گی. تو ریلیشن ریلیشن ریلیشن, تعلق تعلق تعلق, پورے دین کی بنیاد اس پر ہے. بات سے بات نکلتی ہے, میں بیان کو سمیٹتا ہوں لیکن بکھرتا ہے بہت زیادہ بیان, کیا کروں مجبور ہوں. تو ٹاپک کو پکڑ کے رکھا کریں آپ, کہاں سے ہم چلے تھے تاکہ وہاں پہ آؤں دوبارہ. آپ کو یاد ہے کہاں سے چلے تھے؟ تعلق کی بنیاد پہ تو آیا ہوں, وہ ریلیشن بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے وہ بھی وہی میٹیریل ہے جس سے جانوروں کو بنایا ہے. تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق تھوڑی ہے. فرق کی جو بیس ہوگی وہ دو چیزوں کی بیس پر ہوگی, تمہارے اندر صحیح بات کو سیکھنے کی صلاحیت, اور پھر تمہارے اندر اس صحیح بات کو سیکھنے کے بعد اس کو ایڈاپٹ کرنے کی, اس صحیح پہ چلنے کی صلاحیت ہے. جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ گچی سے پکڑ کے رکھیں آپ, پورا حلوے میں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. اب یہ ٹاپک دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. ہاں اب بتائیں میں کہاں گیا تھا؟ والدین کی, ہاں ریلیشن کی بات کرتا. آپ نے یہاں سے پکڑ کے رکھنا ہے, میں ابھی آگے سے واپس ہو کے آ رہا ہوں. تو ریلیشن ریلیشن ریلیشن, وجہ کیا ہے؟ اسلام ریلیشن پہ پتہ ہے کیوں یقین رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور مسائل ہے نا, انسان کو سب سے زیادہ ضرورت محبتوں کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. دو طرح کے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جو انڈیویجولی لائف گزارتی ہے. ایسے جانور بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے, اکیلے, کوئی مل جائے ٹھیک ہے, ہاں وہ نر مادہ کا ملاپ بس اس حد تک, بس باقی وہ منہ اٹھایا وہ ادھر نکل لیے, دوسرا ادھر کو نکل لیا. لیکن کچھ جانور پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیاں اپنے گروپ سے الگ ہو جائیں, اپنی قطار سے الگ ہو جائے تو اس کی موت ہے. شہد کی مکھیاں انڈیویجول لائف گزارتی ہیں یا پورا ایک پریوار ہوتا ہے ان کا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ایک مکھا مکھی نے فلیٹ بک کرایا وہیں زندگی گزار رہے ہیں, نا بھائی پورا خاندان ہے, پورا ایک پریوار ہے, مل جل کے کام تقسیم ہے, ایک دوسرے کے لیے لڑتی بھی ہیں. تو انسان کا شمار اس مخلوق میں ہے جس کو پورا ایک ریلیشن کا ایک پیکج چاہیے. اس پیکج میں کہیں بھی کمی ہوئی نا, اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہوگی, اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. وہ کیا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے تو ایک عدد اماں چاہیے, وہ تو سب کو نیچرلی ملی جاتی ہے, اس کے بغیر بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا. ایک عدد کیا چاہیے؟ ابا چاہیے. اب وہ بعض لوگوں کے ہاں ہوتا ہے, بعض لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا. مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے, غیر مسلموں میں بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ابا ہوتے ہی نہیں, تو زندگی وہیں سے برباد ہونا شروع, باپ ہی نہیں ہے. پھر باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں, چچا اور ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں, پھر بہن بھائیوں کے, اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں آپ میں کمی رہ جائے گی, آپ میں کمی رہ جائے گی. اصل میں لوگ کہتے ہیں کہاں کمی رہ گئی, وہ دیکھو نا صحیح تو بندہ ہے. بھائی وہ کمی رہ گئی ہوتی ہے, آپ نے چونکہ جن میں کمی نہیں ہے وہ دیکھے نہیں ہوتے, تو اس لیے آپ کو وہ کمی والا نارمل لگ رہا ہوتا ہے. کبھی میرے پاس لاؤ تو میں بتا دوں گا کہ نارمل ہے یا اس میں کمی ہے. آپ بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہو, دو بچوں میں جب وقفہ زیادہ ہو جائے نا تو بھی بڑا بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بڑے بچے کو اپنے قریب العمر بھائی یا بہن چاہیے کھیلنے کے لیے, اگر اس میں بھی وقفہ زیادہ ہو گیا تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کی لائف میں بھی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں. دیر سے بولنا سیکھتا ہے, اپنے دکھ درد کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, 20 مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر,
پھر انسان کو دوست احباب بھی چاہیے, انسان کو قوم بھی چاہیے, خاندان بھی چاہیے. 20 قسم کے ریلیشن ہے جس میں انسان پلتا بڑھتا ہے. پھر اگر وہ مالدار ہے تو اس کو ریلیشن چاہیے, غریب اس سے محبت کریں. اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا نظام دیا کہ مالدار غریبوں کو کھلائیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے کھلائیں گے. اب اگر مالدار غریبوں کو کھلا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے, جیسے کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ غریب کے دل میں محبت تھوڑی پیدا ہوگی. غریب کو پتا ہے اس کا مفاد ہے. جیسے فیکٹریوں میں سیٹھ صاحب غریبوں کو تنخواہیں دیتے ہیں, کھلا رہے ہیں نا کہ نہیں کھلا رہے, لیکن ان تنخواہوں سے ملازم کے دل میں سیٹھ کی محبت نہیں پیدا ہوگی, بلکہ ملازم کہے گا ہماری فیکٹری چل ہی اس سے رہی ہے, تو کھلا دیا تو کیا ہو گیا, کھلا دیا تو کیا ہو گیا. لیکن زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں یہ تصور نہیں ہوتا, بلکہ وہاں تو یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. اللہ دینے والا ہے, ہم تقسیم کرنے والے, ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ نے کہا ہے کہ دو, تو ہمارا تو ہے ہی نہیں, یہ تو شکریہ بھی نہیں مانگتے ہم تم سے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں مانگتے اور اس کا شکریہ بھی نہیں مانگتے, تھینک یو بھی نہیں مت کہنا ہمیں, ایسا نہ ہو ثواب ضائع ہو جائے ہمارا. تو بتاؤ اس سے امیر کا غریب سے ریلیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہے بھائی. پھر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا, رشتہ داروں پہ خرچ, زکوٰۃ دینے کا دگنا ثواب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں بتایا دگنا؟ رشتہ جڑے گا بھی اس سے اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا. تو صدقے کا تو مل ہی رہا ہے, دوسرا رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے, رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو اچھا, اب مسئلہ کیا ہے؟ جب رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں بیان میں خواتین بھی آتی ہیں, خواتین کا کام بہت امپورٹنٹ ہے رشتے جوڑنے میں. آج کل توڑنے کا کردار زیادہ ہو رہا ہے, جوڑنے کا کردار کم ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جو رشتے توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے اس پہ پابندی لگائی. غیبت کرنے سے رشتے جڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں؟ ٹوٹتے ہیں, غیبت پہ پابندی لگائی. اور خواتین کو الگ سے حکم دیا گیا غیبت سے بچنے کا, کیونکہ مرد تو مصروف ہوتے ہیں سارا دن جاب, خواتین گھر میں بعض دفعہ فارغ ہوتی ہے, 2 انٹیاں آگے بیٹھ جائیں گی تو کسی تیسری انٹی کی برائیاں شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو روزہ کی نیت کی. آپ نے فرمایا الٹی کرو. جب الٹی کی نا تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی تھی. کتنا بڑا جرم ہے دیکھو غیبت کرنا, کہ وہ باقاعدہ نبی کے معجزہ کے طور پر اللہ نے وہ گوشت کے لوتھڑے نکال دیے ان کے, کہ یہ تم نے کھایا, مردہ کا گوشت کھایا ہے تم نے. اور آج ہماری کوئی محفل غیبت کے سے پاک ہوتی ہے؟ تو غیبتوں سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں. تو اسلام نے کیا کر دیا؟ پابندی. اچھا, قوموں کا مذاق اڑانے سے دوسری قوم کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ خراب. جتنی بھی قوم پرستی ہے, پٹھان ایسے ہوتے ہیں, مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پنجابی ایسے ہوتے ہیں, سندھی ایسے ہوتے ہیں, سرائکی ایسے ہوتے ہیں. ابے جب آپ نے بول دیا کہ مہاجر ایسے ہوتے ہیں یا پنجابی ایسے ہوتے ہیں, کوئی پنجابی بیٹھا ہوا ہو, اس کے دل میں فوراً پتہ ہے شیطان ڈالے گا کہ اس کی قوم کا مذاق اڑاؤ. یہ مہاجر ہے, پنجابیوں کا مذاق اڑا رہا ہے, تو پنجاب والا فوراً کہے گا نہیں نہیں مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ان میں تو یہ خرابی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی خرابیاں نکالتے رہو گے, بالآخر یہ قوم پرستی بڑھے گی اور بالآخر تلواریں نکلیں گی اور بالآخر ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا شروع کر دیں گے. اور یہ قوم پرستی کی جنگ ایسی ہے, اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں. کیوں اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے؟ فرض کرو مہاجروں کی پنجابیوں سے اللہ نہ کرے لڑائی ہو گئی, پنجابی ایسے ہوتے ہیں اور جیت گئے. فرض کرو, میں فرض کر رہا ہوں, کوئی جتوا نہیں رہا, مہاجر جیت گئے اور وہ ان کا غلبہ ہو گیا. تو پھر مہاجروں میں 20 قومیں ہیں, بہاری الگ ہیں, ملواری الگ ہیں, بھائی دہلی کے الگ ہیں, یو پی کے الگ ہیں, سب کے اس بولنے کا لب و لہجہ بھی تھوڑا تھوڑا الگ ہے. دہلی والے تھوڑا سا الگ اسٹائل سے بولتے ہیں, ہم لوگ سہارنپور کے, ہماری زبان میں تھوڑی شدت ہے, تشدید لگا دیتے ہم لوگ. سہارنپور کی جو اردو ہے نا اس میں شدت ہے. تو پھر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو لڑ کے کوئی پھر بھئی وہ تو بہاری ہے نا, تو ہم بہاری نہیں ہے, وہ تو قوم کی کوئی آخر میں 2-4 آدمی باقی رہ جائیں گے, کیونکہ قوم کے اندر قومیں ہوتی ہیں. پنجاب کے اندر کتنی قومیں ہیں, ارائی الگ ہے, راجپوت الگ ہے,
گجر الگ ہے، 20 قسم کی قوم ہے، ہزارہ کے اندر پٹھانوں میں بہت قومیں ہیں. تو بھائی یہ تو ابھی وہ اس لیے آپس میں نہیں لڑ رہے کہ دوسرے لڑنے کے لیے موجود ہیں، جب دوسری لڑائی ختم ہوگی تو پھر آپس میں لڑو گے. تو اس لیے اسلام نے قوم پرستی کی بنیاد ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا. کیوں؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی اولاد ہو، باپ کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ آپس میں محبت سے رہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے بیٹوں میں کوئی معذور ہے اور ایک صحت مند ہے، وہ صحت مند بیٹا اس معذور کا مذاق اڑانا شروع کر دے، سب سے زیادہ غصہ اس پہ کس کو آئے گا؟ باپ کو، کہ وہ چاہے گا کہ یار یہ میرے سب برابر ہیں. تو حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا خاندان ہے. اللہ چاہتے ہیں یہ سب آپس میں محبت سے رہیں، لڑے نہیں. کس طرح سے رہیں؟ آپس میں محبت سے رہیں. تو محبت سے رہنے کے لیے ضروری تھا صحت مند کسی معذور کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے ہمیں حکم دے دیا لا تلمزوا انفسکم، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، یہ مذاق مت اڑایا کرو. پھر لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ جب مذاق اڑاؤ گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. قوموں پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عصبیت، اندر عصبیت، لسانیت، قوم پرستی کی آگ بھڑکتی ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اسلام نفرتوں کا مذہب ہے یا محبتوں کا مذہب ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو وہ چاہتا ہے اللہ سے بھی ریلیشن ہو، مخلوق کا آپس میں بھی ریلیشن ہو. تو مخلوق کے آپس میں ریلیشن کو ختم کرنے والی جتنی چیزیں تھیں، قوموں کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، بدگمانی، یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے. اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے. بدگمانی سے بچنا. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ جب تک 100% کسی کے بارے میں یقین نہ ہو نا، اس کے بارے میں رائے قائم نہ کی جائے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بہت دفعہ سنایا ہے، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں، دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب مجھے وہ واقعہ 40 سال سے یاد ہے تو اللہ نے کسی وجہ سے یاد رکھوایا ہوا ہے نا. کیا خیال ہے؟ 40 سال سے ایک واقعہ مجھے یاد ہے اور چھوٹا سا واقعہ ہے، تو کوئی وجہ تھی نا، اللہ نے مجھ سے کہلوانا تھا ممبر پہ. میں 10-12 سال کی عمر ہوگی میری، میں تبلیغ والوں کے ساتھ محلے میں گشت کر رہا تھا. ایک صاحب آئے ہمارے سامنے، مین گیٹ سے اندر گھسے ہیں. تبلیغ والوں نے نوک کیا دروازہ، کوئی بچہ آیا، بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ جماعت آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں. گھر گیا، واپس آ کے کہہ رہا ہے نہیں ابو نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ ہم نے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا. صحیح ہے. اچھا، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس تکلف کے قائل نہیں تھے. گناہگار آنکھیں، فرماتے گناہگار ہیں تو توبہ کرو نا، پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کا رائے یہ تھی کہ یہ نہ پڑھو تکلف میں. حضرت اپنے آپ کو احقر بھی نہیں لکھتے تھے. ہمارے رواج ہے تواضعاً لکھا جاتا ہے احقر، یعنی سب سے حقیر فقیر. حضرت نہیں لکھتے تھے. فرماتے اللہ نے اشرف بنائے تو ہم حقیر کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بس ان کی ایک رائے تھی. اور کہا اگر گناہگار بھی ہیں تو اللہ کے سامنے بتاؤ بھائی، پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں عاصی، عاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. حضرت یہ عاصی بھی نہیں لکھتے تھے اپنے نام. فرمایا اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ کو بتاؤ نا، پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکلف سے بالکل دور تھے. تو کہتے تھے اپنے نام کے ساتھ لکھو بندہ، بندہ یعنی اللہ کا بندہ بس. تو لیکن کوئی لکھ رہا ہے احقر یا عاجز تو بھی غلط نہیں ہے، اس کو لکھنے دیں، ایسا نہ ہو مذاق اڑانا شروع کر دیں. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن وہ نہیں لکھتے تھے گناہگار، عاصی، خاکسار، جیسے لکھتے ہیں نا، ایسے ایسے توازوں میں گڑھے جا رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو سب نہیں، جو بڑے علماء ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی تکلف میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں اپنے آپ کو ایسا. کسی نے لکھ دیا اپنے آپ کو حقیر، ناچیز، اور کوئی دوسرا کے کہتے جی آپ تو ہے ہی ناچیز، آپ تو حقیر ہیں. ایسا تیش چڑھے گا نا، چماٹ مارے گا رکھ کے. تو دل میں تو یہ ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں، لکھ کیا رہے ہیں؟ حقیر، ناچیز، عاجز. تو ٹھیک ہے،
جو لکھ رہا ہے اس کی نیت پہ شک نہ کریں, لیکن میں تو صرف مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا مزاج بتا رہا ہوں, وہ نہیں لکھتے تھے یہ سب چیزیں. اچھا خیر, تو ہاں, تو ہمارے سامنے وہ صاحب اندر گئے, تو تبلیغ میں جو ہمارے امیر تھے, اب ہمیں بدگمانی ہوئی نا کہ بندہ ادھر گیا اور آتے ہی لمبی پھینک دی اس نے, بچے نے. ابو سے پوچھ کے آیا ہوگا کہ کہاں ہو, ابو نے بول دیا ہوگا کہ ان کو جا کے بول دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. بعض بچے تو معصوم ہوتے ہیں, وہ آ کے بتا دیتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بعض بچے یہ بھی معصومیت میں کہہ دیتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تو مجھے وہ دن یاد ہے, ہمارے امیر صاحب نے کہا دیکھو بیٹا, کسی سے بدگمان نہیں ہونا, کسی سے بدگمان نہیں ہونا. عین ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں, کوئی پانی وانی پیا ہو, اور کوئی پیچھے چھوٹا دربو نہیں ہو, پتلی گلی گندی گلی ہو سکتا ہے, وہاں سے واپس نکل گئے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا پورا پورا امکان ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ گھر میں آتا ہے, پانی پیا اور گیٹ سے نکل کے چلا گیا. اور شریعت کا جب حکم ہے ہمیں کہ بدگمانی مت کرو, تو پھر تو شریعت تو یہی, جب آپ آئے ہو اللہ کی بات کرنے کے لیے, گشت کرنے کے لیے, تو آپ ہی قرآن پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ہم دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ تبھی اللہ نے تبلیغی جماعت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے, کیونکہ ہم جو دین میں مشہور لوگ ہیں نا, سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ اخلاقیات. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاقیات سے عاری. آپ سے کوئی اختلاف کرے, کیسے کیسے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ دمکانا ہے. وہ مجھے تو وہی لفظ آج کل یاد آ رہا ہے, درباری اور کرنل اور بریگیڈیئر. صرف اس بیس پہ کہ آپ سے کیا کر لیا, آپ بولو بھائی رائے غلط ہے, یہ بولو 100 دفعہ, لیکن لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. لمٹ کراس کرو گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کیسے. ادھر اللہ تو کہہ رہے کہ ان بعض الظن اثم اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے, بدگمانی سے بچو. بہت دفعہ یہ بدگمانی جھوٹ ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہوتے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی دلیل نہیں ہوتی, اپنے مخالف پر جو چاہے. یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, سیاسی لوگوں کی تو بیس ہی یہی ہے. سیاست ہماری چلتی ہی اس بیس پر ہے. میں دیکھو سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتا, نہ میں یہاں سیاست کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لیکن سیاست کے بارے میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے کہ نہیں ہے. سیاست میں ایک اصول یاد رکھو جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ میرا لیڈر کتنا ہی غلط کرے وہ پھر بھی ٹھیک ہے, میری مخالف پارٹی کتنا ہی اچھا کرے وہ پھر بھی غلط ہے. یہ چل رہا ہے. تو یہ سیاسی لیڈروں کی مجبوری ہے, ان کو کرنے دو. ہم اور آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے. سیاسی لیڈروں سے اللہ خود ہی پوچھ لے گا قیامت کے دن. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر کسی کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دوسروں سے اچھا ہے. اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں, تھوڑا سا کم کر لو. اور میری مخالف پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ میرے پارٹی کے سربراہ سے تھوڑا کم ہے, کم لیول کا ہے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں. تھوڑا سا اس کے لیے بھی کچھ ظرف رکھو. اگر یہ والی سیاست ہمارے ملک میں آئے نا, بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرو, بس ایسے جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا. اور یہ مذہبی لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے. اور پھر مذہبی لوگ جب مذہب کا لیبل لگا کے فتوے لگاتے ہیں نا سامنے والے پر, پھر آدمی کہتا ہے یار مذہب کو تو استعمال, مذہب تو بدگمانی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے, پھر مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, شادی کی مثالیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کے. شادی کی مثالیں, اس لیے میں شادی کی مثال لے دیتا ہوں, وہ جلدی نوجوانوں کے ایک دم سمجھ میں آ جاتے ہیں. سو بھی رہے ہوتے ہیں نا تو خراٹے لے کے بھی بیان میں سورے اڑ جاتے ہیں, ہاں بھائی چلو, اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں. دیکھو مجھے بتاؤ, آپ گئے 70, آپ کی عمر ہے 50 سال, آپ کو پتا چلا کسی گھر میں 9 سال کی لڑکی ہے لیکن وہ بالغ ہو گئی ہے. بعض دفعہ 9 سال کی عمر میں بھی بچی بالغ ہو جاتی ہے, ایسے بہت سارے واقعات ہیں, آج بھی ہوتے رہتے ہیں. اب آپ نے وہاں جا کے اس کو نکاح کا پیغام دیا اس کے ابا کو. اس کے ابا نے بولا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو, میری بچی کی عمر دیکھو, 9 سال ہے, میں کیسے کر دوں. اب آپ فوراً قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ کہ سیدہ عائشہ کی بھی تو نبی سے شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور نبی کی عمر 50 سال تھی, 49 سال تھی, تو یہ تو سنت ہے. میں چاہتا ہوں یہ سنت زندہ ہو جائے. وہ جو بے وقوف ہے نا بیچارہ, جس کو قرآن و سنت کی گہرائی کا نہیں پتا, آپ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں نا, سادہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی مینٹیلٹی اتنی ہائی نہیں ہوتی.
کہ وہ ڈیپ میں جا کے کسی حدیث کا مطلب سمجھ سکیں. تو مذہبی آدمی جو 2 نمبری کرے گا نا وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سب میں نے دیکھے ہوئے واقعات میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ کہے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا ہے، تو یہ تو سنت ہے، یہ سنت زندہ ہونی چاہیے وغیرہ 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 وغیرہ. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، حالانکہ یہ بے موقع آپ حدیث سنا رہے ہیں. آپ اپنی بچی کو رکھ کے سناؤ، آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی 40-50 سال کی عمر کا آئے اور اس کی بچی کی عمر 10-11 سال ہو، آپ کبھی کرو گے یہ؟ نہ. تو بالکل سیاسی لوگوں میں یہی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے تو ان کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی، ان کو حدیثیں بھی ملیں گی، صحابہ کے واقعات بھی ملیں گے. لیکن جب وہی اپنے اوپر آئے گی تو پھر ان حدیثوں کا مطلب اصل میں یہ تھا، اس حدیث کا مطلب اصل میں. اب آپ گئے 9 سال کی بچی کا رشتہ لینے، آپ 50 سال کے ہو، وہاں حدیث سنا رہے ہو کہ نبی تو کی ہے. اور جب آپ کی بیٹی کے لیے آیا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی وہ جو نبی نے کیا اس کا تو مطلب یہ تھا. یہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبر سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو 60 سال کے بھی ہوتے تو حضرت عائشہ نے اس نکاح پہ رش کیا. آپ پیغمبر تھوڑی ہو. لیکن پتہ ہے آپ کیا کہو گے؟ پیغمبر نہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. کیا آپ بھی پیغمبر کے وارث ہو یا نہیں ہو؟ کیا ہر عالم پیغمبر اللہ کے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے؟ نہ باعمل علماء ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا پتا آپ باعمل ہو یا نہیں ہو؟ یہی آپ دیکھ لو، کبھی کوئی مسجد میں اکثر مولانا کرپٹ نہیں ہوتے، نیک مولاناؤں میں نیکی کا عنصر زیادہ ہے. چند مولاناؤں کو دیکھ کے سب پہ نہیں دیکھ کے چاول کی طرح قیاس کر لیا کرے. لیکن جو کرپٹ مولانا ہے، آپ جاؤ کسی کرپٹ مولانا سے حساب تو لینے کی کوشش کرو، اتنا غضبناک ہو جائے گا، اتنا غضبناک ہو جائے گا، ہو جائے غضبناک. کسی بھی کرپٹ آدمی سے جب حساب مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اس پہ بھی مجھے تکلیف نہیں ہے. تکلیف اس پہ ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب اس سے پوچھو گے کہ پیسوں کا حساب دو، جب وہ نہیں دے گا تو غصہ آئے گا نا. یار آپ کو حساب دو، آپ کو کمیٹی میں ہم نے جو رکھا ہے، یا آپ کو جو صدر بنایا، یا آپ کو جو امام ہو، آپ نے جو اتنا چندہ لیا کس کس سے لیا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ. جب زیادہ پوچھو گے، جب شرافت سے نہیں بتائے گا تو تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ علماء کا احترام، العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر آپ کو کلپ بھیجنا شروع کرے گا علماء کی فضیلت پر، علماء کے سامنے پھر وہ آیتیں پیش کرے گا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. اور پھر تفسیر کے لیکچر بھیجے گا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ علماء پر بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں سنا دے گا کہ سامنے والا بیچارہ ٹھٹر جائے گا، بولے گا بھائی میں شاید پتہ نہیں میرے بیوی میرے نکاح سے نہ خارج ہو گئی ہو، میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. یہ ہے عوام سے کھیلنا. یہ کیا ہے؟ عوام سے کھیلنا، عوام کے جذبات سے کھیلنا. میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو ستایا، اس کا بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. بیوی فوراً اس کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے، شوہر فوراً بیوی کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو شوہر کا احترام اسلام میں کتنا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت سجدہ کرے تو کس کو حکم کرتی؟ شوہر کو. اتنا بڑا حق. یہ بے موقع آپ حدیثوں کا استعمال کر رہے ہو، یہ موقع نہیں ہے. اس سے پتہ ہے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ عورت غضبناک ہو کے حدیث کا انکار کر دیتی ہے. ایسے واقعات آئے ہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا. جب بیوی نے بے اکرامی کی، تھوڑی لڑائی کی، تو اس کو نبی کی حدیثیں سنانا شروع کر دیں کہ شوہر کے سامنے آواز نہیں اٹھاؤ، یہ نہیں کرو. بیوی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں اس اسلام کو مانتی نہیں ہوں. غلط کیا اس نے، وہ تو کافر ہو گئی، لیکن اس کفر پہ ابھارنے والا کون ہے؟ شوہر، جو بے موقع حدیثیں سنا رہا ہے اس کو. یہ موقع تھوڑی ہے. آپ کو آپ کی غلطی بتائی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بنیادی نفقہ نہیں دے رہے، آپ گھر میں تمیز سے بات نہیں کر رہے. آپ جب گھر میں آتے ہو تو لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد میں داخل ہو چکا ہے.
بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں جھگڑے. بل آیا ہوا ہے اس کا بل تو دو, گیس کا بل, غائب ہو جاتے ہو پتہ نہیں چلتا, 2 مہینے کدھر غائب ہوا ہوا ہے, لڑکوں کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو رات 3 بجے تک. تو اب جب وہ لڑائی کرے گی تو فوراً شوہر کے حقوق بیان کرنا. یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب میں مرض ہے. یہی عورت بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کر رہی, وہ آپ کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہی. اب آپ نے گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کر دی تو فوراً وہ حدیثیں بھیجنا شروع کرے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے بارے میں کتنے شائستہ اخلاق تھے, کتنے اچھے اخلاق سے. تو آدمی کا میٹر گھومتا ہے کہ یار ایک تو میرا بنیادی حقوق ادا نہیں کر رہی ہے, اوپر سے مجھے ہی حدیثیں, جب میں غصہ کرتا ہوں تو بتاتی ہے کہ سب سے حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے اخلاق اچھے ہوں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ ایسے موقع پہ جو کچا ایمان والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں, ہم مانتے ہی نہیں ان حدیثوں کو, جاؤ یہ حدیثیں کسی اور کو دکھانا. تو مرد کو جو اس ظلم پہ مجبور کیا حدیث کے انکار پر, یہ کس نے کیا ایسے موقع پہ؟ عورت نے. بے موقع نصیحت یہی ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے, ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والے نے بلایا, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے. فیکٹری کے سیٹھ نے بلایا اصلاحی بیان کے لیے. میں نے کہا چلو پبلک میں اصلاحی بیان کر دیتا ہوں. تو میرا کسی بیان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. تو میں چلا گیا, بیان کیا میں نے. تو مجھے آخر میں کہتے ہیں مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں آپ ان کو تھوڑی نصیحت کر دو, یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, فیکٹری میں یہ جاب کرتے ہیں, پھر جہاں ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے نا یہ فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کہیں اور جاب تلاش کرتے. تو یہ غلط ہے نا. اب میرے پاس 5 سال 6 سال کام کیا, تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار اچھی تنخواہ مل گئی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو ان کو تھوڑا غیرت, حمیت, تعلق, ریلیشن, تعلق, اتنا عین نکالتے ہیں نا جب یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے, تعلق, علماء کے فضائل, ایسے تجوید کے ساتھ حلق سے نکلتا ہے سب کچھ. تو مفتی صاحب ان کو بولیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یار اب وفا کا اور محبت کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا کیا ہے, یہیں رہیں. میں نے گھما دی بات. بعد میں نے کسی سے کہا ان سے کہو, میں نے نہیں بیان کیا اس پہ. میں نے کہا میں اس پہ بیان ضرور کروں گا اس ٹاپک پہ, لیکن اس طریقے سے کروں گا. ایک بیان تو ان کو کہوں گا میں کہ بھائی دیکھو آپ کو انہوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوگا. ایک بیان پھر جو سیٹھ صاحب کو سامنے بٹھا کے کروں گا کہ آپ ان کو اتنی اچھی تنخواہ دو کہ یہ کہیں بھاگیں ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ جو یہاں فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اور آپ جو یہاں فیکٹری چلا رہے ہو آپ اپنے مالی فائدے کے لیے ان کو تنخواہیں دے رہے ہو. یہ کوئی عیدی سینٹر نہیں کھولا ہوا آپ نے کہ فری پھوکٹ میں آپ پیسے بانٹ رہے ہو ان کو. تو جب آپ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم تنخواہ دے رہے ہو تاکہ فیکٹری کا پروفٹ زیادہ ہو, تو یہ اپنے فائدے کے لیے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی کیوں نہیں کھسکیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا, آپ کسی سے بھی پوچھ لو, زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں, اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس. تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا, میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا؟ اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی, ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں بھی زیادہ مل رہا ہو چلے جانا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا. اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں, تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں, رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو, اچھا کھانا دیا کرو, اچھی تنخواہ دیا کرو,
ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو, ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے, تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے, ادھر سے کہیں سے آیا تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو, آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہ رہا ہو. تو کمبخت جو سیٹ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں, میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا, یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں, تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے, یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا, دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد خبر. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے, لیکن سلوک اچھا کرو, تنخواہیں ان کو زیادہ دو, ان کے بینیفٹس دو, جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو, اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا, یہ فیکٹری پہ نہیں بیان کر رہا تھا میں, ہاں بدگمانی والی بات کر رہا تھا کہ اسلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم کیوں دیا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت کا نا, دیندار سے میری مراد جن کو تھوڑا بہت قرآن و سنت آتا ہے, جس بیچارے کو آتا ہی نہیں وہ کون سی حدیث پیش کرے گا, لیکن جن کو آتا ہے نا وہ بے موقع حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, بے موقع قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ خود زیادتی کر رہے ہو. ہاں میں امام کی مثال دے رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہو, آپ بولو یہ غلط ہے تو قرآن و سنت بیان کرنا شروع. قرآن و سنت. ایک لاہور میں ایک عامل ہے, روحانی عامل, تو آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بھی میں نے روحانی عامل 1 نمبر نہیں دیکھا. یہ اللہ کا فضل کیوں ہے کہ اللہ نے میری بات کو سچا رکھا ہوا ہے اب تک. کیونکہ میں کہتا ہوں روحانی عامل جتنے ہیں سارے ایک ہی جیسے, یا تو فراڈی ہوتے ہیں یا اوپر سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک آدمی ایسا نکلا نا جس کے بارے میں کسی وہم ہوا کہ یہ شاید کھسکا ہوا نہیں ہے, تو پتہ چلا وہ بھی کھسکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر, کہ میرے اوپر اس لیے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے نا, تو آج تک یہ دعویٰ کہیں بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے امام حرم کوئی جو حرم میں کوئی بیت اللہ کی چابیاں, اب میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے میرے لیے. حرم میں کوئی بڑے بڑے بزرگ شخصیت ہیں, تو کچھ لوگ پاکستان سے جا کے ان بزرگ شخصیت پہ دم بم کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو ان کا علاج کر کے آئے ہیں. یہ بھی بہت چل رہا ہے, حرم میں فلاں بزرگ کا علاج کر کے آئے. وہ میں نے بزرگ کے بارے میں معلومات کروایا, وہ بیچارے وہم کے مریض ہیں, ان کو کسی نے بتا دیا آپ پہ جن آلے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ وہمی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہمی تو بن جاتا ہے نا. تو پاکستان کے جتنے عامل ہیں پھوکے لگا کے کیش کراتے ہیں ان کو, پھر آ کے بتاتے ہیں میں نے ان کا علاج کیا ہے, میں نے ان پہ دم کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کوئی شخص یہاں سے سعودی عرب چلا جائے, مکہ میں حرم میں, اور حرم میں کسی بزرگ شخصیت پہ پھونک مار کے آ جائے, اس کی تو بلے بلے ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنے بڑے بزرگ نے اس سے یار تعویذ لیا ہے اور رقیہ اور دم کروایا ہے, تو انڈا موڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ پھر نوٹ چھاپتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی حرم میں کسی کو پھونک مار دی, یا کسی کو, یا کہ یہاں کسی شیخ الحدیث کو پھونک مار دی. علماء کی جو فیلڈ ہے علماء اس میں ماہر ہوتے ہیں. باقی علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں جن آیا ہوا ہے, مجھ پہ چڑیل آئی ہوئی ہے, کیا آیا ہوا ہے. خیر, تو میں کیا بتا رہا تھا بھائی, بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اسلام نے تاکہ نفرتیں نہ پھیلیں.
لیکن بتاؤ آج ہم بچتے ہیں بدگمانی سے؟ بدگمانی سے بچ نہیں رہے ہوتے. اچھا اور بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دنیا کو بتاؤ یا چھپاؤ. ہے دیکھو کتنا واضح اسلام کا حکم ہے. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ نہیں چھپاؤ, بتاؤ. اس سے میں پتا چلا ہم سب کو یہ بات, جیسے میں آپ سے پوچھوں نمازیں کتنی فرض ہیں, سب بولیں گے 5. یعنی اس میں کوئی بہت بڑا علم کی ضرورت نہیں ہے, سب یہی کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. ایسا ہی میں جب آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں کسی کو جب آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اس کو دنیا کے سامنے بتایا جائے یا چھپایا جائے؟ سب کے منہ سے کیا نکلا؟ چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ اسلام کا ایسا حکم ہے جس میں کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اختلاف نہیں ہے اس میں. کیا خیال ہے؟ لیکن چھپاتے ہیں. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ایک تو مجھے بہت مشکل ہے, آپ کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں چھپاتے, بلکہ چھپانا تو دور کی بات, جو جرم نہیں بھی کیا ہوتا نا, اے آئی سے ایڈیٹنگ کر کے گھما پہ, میرے نہیں تصویریں آ رہی تھی 4 بیویوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کس کی انٹیاں لا کے میرے کھاتے میں ڈال دی. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے گھر کے مستورات کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, برقعے میں بھی نہیں لاتے تو, لیکن لا رہے ہیں. اور اچھا نیچے لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ ویل ڈن, زبردست. پھر کوئی انٹی آئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں میرے کھاتے میں ڈال دی. خیر, اور میری تو 4 ہیں تو میرے گھر والے سمجھ رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کی ہوئی ہے چھپ کے, اس نے 5ویں ہے. تو میں قسمیں اٹھا رہا ہوں بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہے کون ہے. تو جو جرم نہیں بھی کیا وہ بھی ڈال, اور لوگ تحقیق کیے بغیر چلائے جا رہے ہیں. حضرت کا انتقال ہو گیا, بیوی نے قتل کر دیا, یہ چل رہی تھی کچھ دن. اب تو لوگ کو سمجھ میں آ گئی کہ فیک ہے. تو آپ کا جب کسی سے سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے مخالف کے لیے آپ, جزاک اللہ, اپنے مخالف کے لیے آپ نیوز چلا رہے ہوتے ہو, فیک نیوز ہوتی ہیں وہ, اور آپ یقین کرتے دیکھو یہ صحافی کیا کہہ رہا ہے, دیکھو. وہی جب آپ کے لیڈر کے خلاف کہہ رہا ہوتا ہے, ابے جھوٹ بول رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خاموش رہنا نہیں سیکھا ہم نے, ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑایا جائے. آپ کہتے ہو پھر مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہو جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں اختلاف ہوتا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہو میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے سیاست میں ٹانگ کبھی بھی نہیں اڑائی ہے. کوئی خبر دینا یہ سیاست نہیں کہلاتا, یہ تو نیوز ہے نا, جس کے پاس معلومات ہو وہ دے دے. ہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیوز کے دینے سے وہ خبر وہ بعض سیاسی لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے, تو پھر ان کو غصہ آتا ہے کہ تم سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو. سیاست میں کہاں ٹانگ اڑا رہا ہوں میں. سیاست میں ٹانگ اڑانے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں مشورے دے رہا ہوں کہ فلانے کو ووٹ دو اور فلانے کو ووٹ مت دو, وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. یہ تو میں ممبر پہ کبھی کرتے ہوئے دیکھا, مجھے کبھی بھی نہیں کیا میں نے یہ. لیکن ظاہر ہے جب تو یہ سیاست میں نہیں میں ٹانگ اڑاتا, حالانکہ اتنا فارغ میں نہیں ہوں سیاست سے جتنا لوگ مجھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن پھر بھی کچھ پتا ہو بھی تو بھی میں ٹانگ نہیں اڑا رہا ہوتا سیاست میں. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کچھ بھی, پھر بھی فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں, خود بخود اس سے بنیادیں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی خبر آئے تو تحقیق کرنی ہے, بغیر تحقیق کے آگے نقل نہیں کرنی. آپ مجھے بتاؤ سوشل میڈیا پہ ہر خبر صحیح ہوتی ہے؟ تو آپ کیوں اس کو فوراً آگے بھیج دیتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اب میرے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں, کون تحقیق کرے گا؟ تو آپ بول دو کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ بول دو آپ کہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے پاس 100 خبریں دن میں آئیں, 100 تبصرے آئے, اور آپ 100 کے 100 کے بارے میں یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, مجھے نہیں پتا, تو اس میں آپ کی شان گر جائے گی کیا؟ نہیں, آپ کی شان نہیں گرے گی, اس سے آپ کی شان بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے واقعی یار جب تک اس کو نہیں پتا ہوتا نا یہ بولتا نہیں ہے, لہذا جب بولے گا تو لوگ یقین کر لیں گے اب واقعی اس کو تحقیق ہے تبھی بول رہا ہے ورنہ بولتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
لیکن ہم سے چپ نہیں رہا جاتا، کیونکہ اگر میں نے بول دیا مجھے نہیں پتا تو لوگ کہیں گے تو جاہل کا بچہ ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جو آپ کو جاہل کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اجہل ہوتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کو کون سا پتا ہے؟ عقیدت میں انسان اندھا ہوتا ہے، جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو اس کے فیور میں جو نیوز ہے آپ کو سچی لگے گی، وہ اس کے اگینسٹ جو نیوز ہے آپ کو وہ جھوٹی لگے گی، اور جس کے آپ مخالف ہو اس کے فیور میں جو حدیث جو نیوز ہوگی وہ آپ کو جھوٹا لگے گا، اور اس کے اگینسٹ جو نیوز ہوگی وہ آپ کو فوراً سچی لگے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے نا 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 نا، بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے یا نفرت ہے، بنیاد یہ ہونی چاہیے تمہارے پاس تحقیق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چپ۔ حدیث میں آتا ہے من صامتا نجا، پہلے ہمیں اس حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا، نبی نے فرمایا جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا۔ مجھے نہیں اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا تھا، اب سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی بہت ساری جگہوں پہ خاموش رہنا یہ بہتر ہے، کون سی جگہوں پہ؟ جن میں آپ کو پوری تحقیق نہیں ہے ان پہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ دوسروں کے راز فاش کرو، برا بلا کہو، اس سے محبت پھیلتی ہے یا نفرت؟ نفرت۔ تو اس لیے اسلام نے اس کام پہ پابندی لگا لی، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ محبتیں پھیلیں، نفرتیں نہیں پھیلیں۔ تو اس لیے اسلام نے کیا لگا دیا؟ اس پہ پابندی لگا دی کہ کسی کی برائی دیکھیے لوگوں کو مت بتاؤ لوگوں کا، لیکن آپ دیکھ لو ہم جب کسی کی برائی اول تو ہوتی نہیں ہے پھر بھی پھیلا دیتے ہیں، بدگمانی کی بھی اس پہ، اور اگر ہوتی ہے تو بھی پھیلاتے ہیں، یہ بھی تو جرم ہے۔ لیکن جب مذہبی آدمی یہ کام کرتا ہے تو پھر آپ جب اس سے پوچھو یار شریعت نے تو حکم دیا اس کو چھپاؤ، تم دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو پھر وہ مذہب کا لیبل لگائے گا، کہے گا ایکچولی اصل میں اگر میں نہ بتاؤں تو لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں، لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھیں گے۔ لوگ کیا سمجھیں گے اس کو؟ لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھنا شروع کریں گے، پھر لوگوں کو نقصان ہو جائے گا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے۔ ایسے تو میرے بھائی پھر تو اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کی برائی میں دیکھا تو پردہ ڈالو، وہ اس حکم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ یہ تو ہر آدمی کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں یہ امکان ہے نا۔ بھائی اسلام کہہ رہا ہے برائی کو اچھا سمجھ لیا تو تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سمجھنے دینا، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں کیسا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ کوئی کھلا گناہ گار ہے، کھلا ڈلا گناہ کر رہا ہے، پھر اس کی ستاری نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، پھر اس کی غیبت بھی نہیں کہلاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کھلا زنا کرتا ہے، سب کو پتا ہے، چھپتا ہی نہیں ہے، کمبخت کو اپنے گناہ پہ خود ہی ندامت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ زنا کرتا ہے، اس میں یہ غیبت نہیں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی چھپ کے زنا کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہو، تو یہ حلال نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آج ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی، فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ابے پھیلا، ابے دیکھ۔ بھائی تم اس گناہ میں، وہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس کو شاید کم گناہ ہو، اور جس نے اس کی ویڈیو بنا لی یا وائرل کر دی وہ ڈبل مجرم ہے، اس کی بخشش کا چانس ہے، تیری بخشش کے دروازے بند، کیونکہ اللہ کہے گا جب تو نے دوسروں کی ستاری نہیں کی تو تو اپنے گناہ کی ستاری کیوں مانگتا ہے ہم سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن لیبل لوگ لگا لیں گے۔ ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے، کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے، تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا، یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے۔ پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے، تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ، پردہ ڈالو۔ آج پردے نہیں ڈالے جا رہے، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں، بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں یہ، اللہ معاف فرمائے۔ جو کیسز آتے ہیں نا، جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں علیحدگی ہوئی، ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے۔ خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ،
علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے، فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں، وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ، جاپان، کینیا، سوریا، ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا، وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں عورت کی طرف سے، اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی کیس میرے سامنے آیا، میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے، علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو یہ میرا میاں ایسا تھا، تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، ایسی تھی ویسی تھی فلانی تھی ڈمکانی تھی، اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار، بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی، اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے، اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے. دیکھو ایک اہم ترین بات، یہ جو شریعت نے کہا نا کہ آپ جو ہے کسی کی برائی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن چند مخصوص حالات میں کر سکتے ہیں کسی کو ظلم کا خطرہ نہ ہو. تو ایسے ہی شریعت نے یہ بھی دائرہ کھینچا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی جرم ہوتا ہے، آپ سر سید تھانہ میں جا سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد کے تھانے میں ایف آئی آر کٹاؤ، وہ کہیں گے بھائی آپ کے علاقے کا یہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا تو شریعت ان سے یہ اتھارٹی ہی لے لیتی ہے کہ ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. اب تم اجنبی ہو، تمہارا کیا لینا دینا. کوئی اجنبی بندہ جا رہا ہو، میں بولوں یہ بندہ ایسا ہی بندہ، آپ بولو گے یار آپ کا کیا لینا دینا، یار بندے تو بیسیوں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ اتھارٹی نہیں رہی نا ان کے پاس. جب میاں بیوی تھے تو پھر تو یہ خطرہ تھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو عورت بتاتی ہے میرا میاں ایسا ہے تاکہ اس سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. مرد کہتا ہے میری بیوی میں یہ خرابی ہے تاکہ شوہر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. جب علیحدہ ہو گئے تو حقوق ختم نہ ایک دوسرے کے. اب یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، وہ ویسا ہے وہ ویسا ہے، اور لوگ بیٹھ کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں بتانا ذرا اور کیا کیا تھا اس میں. ابھی یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے نا، ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی، تو کسی نے کہا آپ کی بیوی کیسی ہے، وہ کہتے تھے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے. پھر جب علیحدگی ہو گئی انہوں نے طلاق دے دی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی اچھی تھی تو طلاق کیوں دی آپ نے. تو بری عورت تھی، کہتے ہیں نہیں بری بھی نہیں ہے اچھی ہے. تو ان کی ماں نے یا کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی یہ تو آپ کو ستاتی تھی تو آپ نے برائی کیوں نہیں کی اس کی، بتا دیتے بد اخلاق تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں یار پہلے مجھے غیرت آتی تھی، میری بیوی ہے، میں اس کی برائی کروں گا تو بدنامی کس کی ہے بھائی، اپنی بدنامی ہے نا. لوگ بولیں گے دیکھ اس کی بیوی ایسی ہے اس کی بیوی ایسی ہے، تو میری عزت تھی، میں نہیں اس کو، جو گھر کی بات ہے میں گھر سے باہر نہیں لا سکتا تھا. تو چلو اب تو چھوڑ دیا نا، اب تو آپ کی عزت نہیں رہی، اب بتا دو کیا برائی تھی. کہہ رہے اب بتاؤں گا تو وہ میری لگتی کیا ہے جو میں اس کی برائیاں بیان کرتا پھروں لوگوں کے سامنے. نہیں یار میرا خیال ہے بہت مشکل کیس ہے، یہ بہت مشکل بات ہے یہ. اب ہم لوگ اتنے برے ہو چکے ہیں نا، اب ہماری مینٹلٹی سے یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں. اب یہ سمجھ میں یہ ایسا لگتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے، یہ بہت پہلے سیکھنے کی چیزیں تھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں نا، وہ کہہ رہا ہے اب میں کیوں بتاؤں، جب میری علیحدگی ہو گئی تو میرا کیا لینا دینا اجنبی عورتوں کی میں برائی بیان کروں، یہ مردانگی ہے. ایک آدمی کہہ رہے فلانی گھر میں انٹی رہتی ہیں وہ ایسی ہیں، فلانے گھر میں انٹی رہتی ہیں ویسی ہیں. لوگ کہیں گے تو خود زنانہ آدمی، تو مردوں والے کام کر، مردوں والی بات کر، تجھے کیا لینا دینا کہ فلانی کا اس سے چکر چل رہا ہے فلانی کا اس سے چکر. ہر محلے میں کچھ زنانے قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو ہر محلے میں بلکہ ہر خاندان میں کچھ زنانے مرد ہوتے ہیں.
زنانہ کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کو. کچھ مرد ہوتے ہیں زنانے قسم کے, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں نظر رکھنا, خاندان کی ہر بچی پہ کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ابے چھوڑیے, عورتیں ان کو تانے دیتی ہے نا کہ کیا تم عورتوں کی طرح, سب عورتیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے, لیکن کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ تم بھی وہی والے کام کر رہے ہو جو یہاں فارغ لوگوں کے کام ہوتے ہیں. تو آدمی کو ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کون کیا کر رہا ہے اور کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہی لطیفہ آتا ہے مجھے, ایک آدمی نے اپنے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کون تھے؟ کہتے پتہ نہیں ابو علامہ اقبال کون تھے. اچھا قائد اعظم کا بتاؤ. کہتے پتہ نہیں ابو. کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے گا نا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا. تو بچے نے کہا اچھا ابو جمشید کا پتہ ہے کون ہے؟ ابو کہتے ہیں پتہ نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. ابو گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. محلے محلے کی خبر ہے اپنے گھر کا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. چھوڑ دو دوسروں کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون برا کر رہا ہے کون اچھا کر رہا ہے, ہمارا کیا لینا دینا بھائی, ہمارا کیا لینا دینا. ہاں جہاں آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہو, جہاں آپ کی ذمہ داری ہو. وہی موبائل کا قصہ یاد آتا ہے نا مجھے, قصے یاد آ جاتے ہیں پرانے. میں ایک موبائل شاپ میں گیا, پہلے سنا چکا ہوں, یہ جو پرانے لسنر ہیں ان کو پتا ہے, یہ ہوتا ہے دکانوں میں, ایسا بہت ہوتا ہے. مجھے بڑا مزہ آیا تھا یہ منظر دیکھ کے. اب تو میرے لیے مارکیٹوں میں جانا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے. سوچ رہا ہوں کوئی ایسا ماس آئے جو چڑھا لوں تو پہچانا نہ جاؤں, میں گھوم سکوں لوگوں میں. اب تو نہیں گھوم سکتے, جا ہی نہیں سکتے کہیں. تو مارکیٹ میں گیا, موبائل کی مارکیٹ تھی, تو موبائل میں کچھ خرابی تھی ریپیئر کرانے کے لیے. تو ایک انکل بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ 65-70 سال کے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی دکان تھی, وہ سیٹ تھے. انہوں نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک ملازم کا کام ہے موبائل بیچنا اور ایک کا کام ہے ریپیئر کرنا. تو میں نے موبائل پکڑا ہے, وہ ایک ریپیئر کر رہا ہے, تو دوسرا آ کے نا یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو, کیا کر رہا ہے یہ. پھر انکل نے اس کو بولا بیٹا جاؤ ذرا وہ فلانے کو دیکھو, کسٹمر آیا ہوا ہے. وہ کسٹمر سے نمٹا کے پھر یوں دیکھ رہا ہے, ریپیئرنگ کرنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. پھر جو انکل نے غصہ کیا نا اس کے اوپر, انکل نے بولا بیٹا تمہارا جو کام ہے نا تم وہ کرو. پھر تو انہوں نے گالیاں دی ہیں نا. میں بڑا انجوائے کر رہا تھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں انکل. پھر مجھے سمجھا رہے ہیں, مجھے جانتے نہیں تھے وہ, پھر مجھے سمجھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں, تیرا جو کام ہے وہ تو کر نہیں رہا ہے. مجھے ان کے اسٹائل پہ ہنسی آ رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح غصہ ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری قوم میں مسئلہ ہے. بھائی تیرا جو کام ہے تو کر. تو نے اگر موبائل ریپیئرنگ سیکھنی ہے تو جا کسی ادارے میں داخلہ لے, یا اسی کو شام میں ٹیچر بنا لے فیس دے کے, کہ یار تم نے آج موبائل جتنے خراب تھے ٹھیک کیے ہیں, تو مجھے تو 1 گھنٹے کی رات کو کلاس لے لیا کر, مجھ سے اتنے پیسے لے. یہ چاہ رہا ہے گھنا بن کے فری میں سیکھنا, سمجھ رہے ہو, تاکہ جو مجھے سیلری ملے وہ اس کی ملے, اور یہاں میں گھنا بن کے یہ بھی سیکھتا رہوں. یہ ہو رہا ہے. تو مجھے وہ انکل کے پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا, وہ جو ڈانٹ رہے تھے نا اس کو, ادھر کیوں گھس رہا ہے, تجھے جو کام ہے تو ادھر کرنا. 65-70 سال میں آدمی ویسے ہی غصے والا ہو جاتا ہے نا. تو خیر وہی بات ہے, یہ عمر تو آپ کے بیٹوں کے دکان پہ بیٹھنے کی تھی نا. شادی جلدی کر لیتے, آپ کے بیٹے بڑے ہو چکے ہوتے, اب کیا خیال ہے, پوتے سنبھال رہے ہوتے دکانیں. وہی دیر سے شادی کرو گے تو 65 سال میں وہ بچہ گھر میں گود میں ہوگا, یا وہ ابھی 5ویں کلاس میں اسکول جا رہا ہوگا. بڑے مسائل ہیں بھائی. ایک تصویر ہے, وہ واسطے سے کہنا میرا جو بھانجا ہے نا, میرا بھانجا, اس کے ابھی بچہ ہوا ہے, تو وہ بچہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. وہ جو بوڑھی ترین پھپھو ہے نا, ان کی تصویر اس نے مجھے بھیجی, کہ میرے بھانجے نے مجھے بھیجی کہ ماموں یہ آپ کا جو بھانجا ہے یہ دیکھیں یہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں ہے. میں نے کہا یار میں یہ بیان میں ذکر کروں گا اور یہ تصویر چلا دیں. ویسے بھی بوڑھی ہو گئی یہ بیچاری, وہ تو اب تو اسکاف ہے ان کا, تو اتنے بڑھاپے میں تصویر شائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے, جلدی اپنے بھتیجے کے بھتیجے کے بھتیجے کے بھتیجے کو بھی دیکھ لیا انہوں نے, اور اس بھانجے کی کون دادی, بڑا لمبا کہانی ہے, کبھی ملیں گے نا, کیونکہ ان خاندان میں جلدی جلدی شادیاں ہوئی ہیں, تو
پردادا کا بھی انتقال ہوا ہے. پردادا کا، دادا کے ابا، پردادا تو ہیں، پردادا کے ابا کا انتقال ہوا ہے. یعنی بچوں نے اپنے پردادا کے ابا دیکھے ہیں. پردادا کے ابا یہیں بچہ گود میں لے کے گھومتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دادا تو فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ، اور ابا میرا کلاس فیلو ہے. دادا فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ، اللہ اور عمر میں برکت دے. دادا کے ابا کا، یعنی دادا کے ابا نے اپنے پوتوں کو گھمایا ہے، خوب انجوائے کیا لائف کو. دادا کے ابا کی بات کر رہا ہوں، دادا کی نہیں، یعنی پردادا نے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں چھوڑو یہ تم لوگ بچوں میں، تم لوگ نابالغوں کے لیے یہ باتیں ہیں ہی نہیں. اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ نانیاں بن جاتی ہیں خواتین، لیکن لوگ یقین نہیں کرتے یہ نانی ہے. لوگ یقین نہیں کرتے. جلدی شادی ہونے سے نا صحت ٹھیک رہتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے. یہ جو الٹا کہانی پڑھا دی ہے نا کہ بوڑھی ہو جائیں گی، یہ نسل روکنے سے ہوتی ہیں. تو پہلے زمانے میں تو جلدی شادیاں ہوتی تھیں، 99 سالیں عمریں ہوتی تھیں، اور وہ جانتے بھی نہیں تھے نسل روکنا ہوتا کیا ہے. نسل بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے. جو نیچرل کام ہوتا ہے اس سے صحت خراب تھوڑی ہوتی ہے، اس سے تو صحت بنتی ہے، بیماریاں نکلتی ہیں، ویٹ صحیح رہتا ہے، وزن نہیں بڑھتا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ ٹاپک پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں. تو نانیاں دادیاں بن جاتی ہیں، ینگ نظر آتی ہیں، اور آج کل دیکھو ماں بن جائے گی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا، اتنی بڈھی ہو جاتی ہے بیچاری. خیر تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ریلیشن کو توڑتی ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی. اچھا ایک بات یاد رکھو، جیسے غیبت ریلیشن کو توڑتی ہے، اسلام نے غیبت کو کیا کر دیا؟ بولو حرام. بدگمانی ریلیشن کو توڑتی ہے، اسلام نے بدگمانی کو کیا کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام. اور بہتان تراشی، مذاق اڑانا قوموں کا، لوگوں کی چڑیں رکھ کے ان کو چھیڑنا، رنگ پہ کا مذاق اڑانا، نسل کا مذاق اڑانا، یہ تمام باتوں پہ پابندی لگا دی. لگائی کہ نہیں لگائی؟ ایک اور زبردست چیز تھی جس سے ریلیشن ٹوٹ سکتے تھے، وہ ہے رائے کا اختلاف. وہ کیا ہے؟ رائے کا اختلاف. سب سے زیادہ ریلیشن اس زمانے میں رائے کے اختلاف. آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہے، جب تک چمبا پلیٹ نہیں ہو جائے گا نا، آپ اپنی ٹانگ اونچی رکھ کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات تو بنی نہیں ہے. اسلام نے اس کے بھی حکام دیے ہیں، اس کے بھی حکام دیے ہیں. بھائی اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھو سیاسی اختلاف بڑا ہے یا مذہبی اختلاف بڑا ہے؟ مذہبی اختلاف کے بارے میں نبی نے فرمایا، مسائل کا اختلاف ہو گیا نا، ایک کے نزدیک حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے، اس سے بڑا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی کر دی کہ دونوں ٹھیک ہیں. صحیح ہے نا؟ جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرو. میں اکثر حدیث سناتا ہوں، بنو قریظہ، نبی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا. خطرہ تھا کہ ڈاکو واکو اور یہ سب لڑائیاں ہوتی تھیں، تو مقام پہ پہنچ کے پڑھنا. نبی نے حکم دے دیا صحابہ کو. اب جب صحابہ نکلے ہیں تو عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. اب ایسے موقع پہ اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دلائل اب دونوں طرف ہے. اگر نبی کی حدیث کو دیکھا جائے تو بھائی نبی نے تو کہا راستے میں نہیں پڑھنا، لیکن اگر حدیث کی ڈیپ میں جا کے آپ سوچیں گے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دینا. بھائی نبی تو عالم الغیب نہیں ہے، نبی کے علم میں تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. بھائی ہمیں بھی اگر کوئی حکم دیتا ہے بھائی یہ کام راستے میں نہیں کرنا، گھر جا کے کرنا. آپ کسی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو، آپ نے کہا بھائی یہ ٹیکا جو ہے نا بی پی اس کا بہت ہائی ہے، یہ گولی اس کو ہاسپٹل لے جا کے کھلانا، لیکن آپ کو پتا چلا کہ وہ اتنا بی پی ہائی ہو گیا کہ اب تو مرنے لگا ہے. اب آپ کنفیوژن میں آؤ گے کہ کھلانے کی نہیں کھلانی. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا. اب اختلاف رائے بھی ایسی چیز ہے جو لڑائیوں کا سبب بنتی ہے، اور مذہبی اختلاف زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ حلال حرام کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اختلاف بھی کس پہ؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم تو نماز قضا کریں گے، کیونکہ نبی نے ہمیں جب آرڈر دے دیا ہے
تو کتنی ہی تاکیدی نماز ہو عصر کی, کتنی ہی تاکید ہو بھائی, اللہ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے. جب کہہ دیا ہے کہ نہیں پڑھنا تو اٹ مینس نہیں پڑھنا. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی ہے, نبی کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے. عصر کی نماز کا تو قرآن میں الگ سے حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ تھوڑی کہ نبی کی ایک حدیث کی بیس پہ ہم قرآن کا حکم چھوڑ دیں اور نبی کی حدیث کا مطلب بیان کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ کے پڑھ سکتے ہو, اب قضا ہو رہی ہے تو پھر تو جیسے تیسے پڑھنی پڑے گی. اب مجھے بتاؤ یہ اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ رفع الیدین میں ہو رہا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ اس میں نہیں ہو رہا کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی, اس میں بھی نہیں ہو رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی. یہ اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھی جائے گی بھی کہ نہیں پڑھی جائے گی. اس سے بڑا نماز میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو پھڈے ہوتے ہیں نمازوں میں اختلاف پہ, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے یا پتلی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں اس میں مولوی کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. ان کو کیا حدیث کا پتہ, یہ اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا حدیث کا پتہ, ان کے تو جاہل ہیں, یہ تو فلانے ہیں, تو ڈمکانے ہیں. ٹی وی پہ دیکھ لو مرغوں کی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں نا رمضان میں. بولو, مجھے ٹی وی میں رمضان میں بلایا تھا کوئی اختلافی مسئلے پہ کہ فلاں اہل حدیث بھی آ رہے ہیں, فلاں بریلوی بھی آ رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, پہلے مجھے ٹاپک دو ہے کیا, میں ٹاپک پہ پراپر تیاری کروں گا, ریفرنسز کے ساتھ آؤں گا, شائستہ لہجے میں دلائل دینے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی بغیر ٹاپک کے لا کے بٹھا دیا. پھر اینکر پتہ ہے کھیلتا ہے, اینکر کو بتایا جاتا ہے اس کو اوپر لانا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے. تو ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں ریفرنسز نہیں ہوتے. پھر وہ مرغوں کی لڑائی ہے, پھر تو مرغوں کی لڑائی ہے. اور ٹی وی والے تو بہت سے چینل والے تو چاہتے ہیں لڑیں, مرغوں کی لڑائیاں ہوں اور لوگ تماشا دیکھیں, کیونکہ ان کو اسی سے پھر پبلک آتی ہے. او دیکھا قاری خلیل کا, دیکھا کیا جواب دیا, صحیح ہے نا, دیکھو قاری خلیل کو اس نے کیا جواب دیا, اور دیکھا وہ, اور وہ آتے ہیں نا وہ کوکب نورانی صاحب نے, دیکھا لاجواب کر دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یعنی وہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا اخلاق سکھانا, مذہب کے ٹاپک میں ایک بہت بڑا ٹاپک اخلاقیات بھی ہے یا نہیں ہے, وہی آپس میں ایک دوسرے پہ ایسے ایسے گولے برسا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمیں اخلاق سے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور جاہل تو کہتے ہیں یہی تو اخلاق ہیں, یہی تو ہم نے سیکھنا ہے. پھر وہ آ کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کریں گے, وہ ادھر جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا, وہ جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا. ابے تیرے کو کیا پتا, دے گا نہیں, وہ کیا جواب دیا, لاجواب کر دیا. یہ ہے بدتمیزی, اٹ از کالڈ, بولو, بدتمیزی. اور اسی پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی میں ٹی وی میں مجھے کسی میں بولا, میں نے کہا بھائی پہلے ٹاپک دو, میں آؤں گا ضرور, مجھے ٹاپک دو تاکہ کانفیڈنٹلی میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. اور اس ٹاپک سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, لکھ کے دو, کیونکہ کمبل لڑوانے کے لیے ٹاپک سے ہٹتے ہیں ٹاپک سے. تو کہیں بھی جب کسی سے بحث ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پہلے ٹاپک طے ہوتا ہے, شرائط طے ہوتی ہیں. ان شرائط کے بغیر آپ بات کرو گے, کتنی دیر کس نے بات, پتہ چلا ایک بول رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, وہ بولے ہی جا رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا, ہم بیٹھے ہوئے اور پروگرام ختم ہو گیا. لوگ کہیں گے دیکھا مفتی صاحب کو تو خاموش کر دیا. تو ایک رائے چلی جائے گی, دوسری سامنے ہی نہیں آئے گی. تو جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کے اصول اور آداب طے ہوتے ہیں, اور اس میں ٹائم طے ہوتا ہے, ٹاپک طے ہوتا ہے. یہ سب باتوں کے بغیر مختلف مکاتب فکر کے مولویوں کو لا کے بٹھا دینا, اس سے بہتر ہے جا کے مرغوں کی لڑائی دیکھ لو. صحیح ہے نا, کیا دیکھ لو, مرغوں کی لڑائی دیکھ لو جا کے, وہ زیادہ اچھی ہے. وہ بھی حرام ہے, تو جب مرغے لڑانا حرام ہے اسلام میں, تو مولوی لڑانا کیسے حلال ہو گیا؟ بولو نا, کیسا منظر ہوتا ہے جو مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں, خون خون ہو جاتا ہے مرغا. سارے علماء کہتے ہیں مرغے لڑانا کیا ہے؟ حرام. جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام, تو مولویوں کو آپس میں لڑانا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو بحث تو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اصول اور ضابطے پہلے متعین ہو, اس کے بعد بات ہو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیر, ہاں, تو عصر کی نماز کتنا بڑا صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یعنی ہمارا اختلاف تو یہ ہوتا ہے یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب نے 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہے عصر کی, ٹھیک ہے نا, امام کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. ٹائم میں بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے, مثل اول پہ بھی ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک بھی, مثل ثانی پہ بھی ہو جاتی ہے. اور
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ منہ سے طنز نکل رہا ہوتا ہے، اگلا پھر تیش میں آتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں. اب وہ پھر بحث نہیں ہے، وہ ہے ذلیل کرنا سامنے والے کو، نیچا دکھانا. صحابہ کرام میں یہ نہیں ہوا. صحابہ میں انہوں نے کہا بھائی حدیث میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو اب جس کی دور سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے. ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نماز نہیں پڑھی. اب جب گئے ہیں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آپ نے کسی کو ملامت نہیں کی. یہ ملامت نہ کرنا اصل میں یہ مہر لگا دی کہ یہ اختلاف ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی جو سب سے اہم ہے، تو بتا دیا کہ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی رکن نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی، اور اس میں اختلاف بھی سنگین نوعیت کا کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس میں بتا دیا یہ بھی ہوگا تو اتنے آرام سے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ، کہ ہر آدمی اپنی رائے پر رہے. کوئی بات نہیں، اپنی رائے پر عمل کرو تو کوئی بات نہیں. دوسرے کی نیت پہ، صحابہ نے نیت پہ بھی شک نہیں کیا. اصل میں تمہاری نیت ہے قضا کر کے نا، اصل میں تم حدیث کا لیول لگا رہے ہو، مقصد تو ہے قضا کرنا تاکہ وہاں جا کے آرام سے پڑھے، راستے میں پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے تمہیں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں تم یعنی ہم لوگ ہوتے تو ایسے لڑ رہے ہوتے، اصل میں تو فنٹر بہت بن رہا ہے، حدیث کی بات کر کے نا پڑھ رہا ہے تو یہ بتانے کے لیے جیسے تجھے ہی عشق رسول ہے، ہم تو یہاں گھاس کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم تو ہندو ہیں، یہاں تک جائیں گے. ہاں تو ہی پڑھ لے، تجھے ہی حدیث کا پتا ہے، ہم تو ہندو ہیں، ہمیں تو نماز کی اہمیت کا ہی نہیں پتا. یہی ہوگا نا اختلاف. پھر جو پھڈے ہوں گے گریبان ایک دوسرے کا بٹم بٹا، اور پھر کافر دیکھا یہ دیکھو مرغے آپس میں. ہمارا تو یہی ہوتا بھائی، ہم تو یہی اب یہی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے تو نظر آ رہا ہے دنیا کو. تو اتنا بڑا اختلاف ہوا، ٹھیک ہے صحیح ہے. تبھی پھر حدیث میں ایک اصول بیان کر دیا، اذا اجتہد المجتہد، جب بھی کوئی مجتہد جس کو علم میں رسوخ ہو، ہر نتھو پتو کا اختلاف معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ غامدی صاحب آئیں اور اختلاف کریں، آپ کہیں علماء میں اختلاف تو ہوتا ہے. نہ پہلے مجتہد ہو بھائی، حدیث کو حجت مانتا ہو. اس لیے نبی نے مجتہد کا حکم فرمایا، مجتہد ہو. اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران، جب وہ اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے، درست رائے تک پہنچے گا 2 اجر. وإن اخطأ، غلطی ہوگی، فلہ اجر، تو بھی اجر ملے گا. یعنی غلط اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ جو اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف. فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کے مطابق. کا قرآن میں نہ ملے، فرمایا نبی کی سنت دیکھوں گا. غامدی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یہ تو تاریخی کتابیں ہیں، یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. پوری حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا. حالانکہ معاذ ابن جبل کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں نہ ملا تو کس میں؟ حدیث میں. فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو، اس سے پتہ چلتا ہے کچھ مسئلے حدیث میں نہیں ملتے، اجتہاد کرنے پڑتا ہے. تو نے فرمایا اجتہدوا برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. دیکھو حضرت معاذ کو گورنر بنایا، حضرت معاذ اجتہاد کریں گے اور یمن والے اس اجتہاد کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یمن میں ہر شخص اجتہاد کرے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یمن والے کیا کریں گے؟ حضرت معاذ کے اجتہاد کو فالو کریں گے. پھر وہ نئے سرے سے یہ نہیں ہوں گے کہ وہ بھی کہیں گے آپ نے بھی اجتہاد کیا تو ہم بھی کریں. مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، عوام ان کو فالو کرتی ہے، ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پہ اللہ خوش ہے. یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ پہلے قرآن میں حدیث میں نہ ملے تو پھر مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرے، اور پھر 2 مجتہد کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ لڑیں؟ نہ اس کو حل کر دیا، دونوں ٹھیک ہیں. کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں. تو یہ ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے، لیکن وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے سمجھنا. بلکہ مذہبی ہونا اختلاف کا ذریعہ بن چکا ہے ابھی، کیونکہ رائے کا تحمل ختم. آپ کسی کی رائے سے ذرا سا اختلاف کرو، میری رائے ہے، او بھائی ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں یار، کیا بنا دیتے ہیں، پیسے لیتا ہے، فلانا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. آپ بول دو بھائی ان کی رائے ہے، میں اس رائے سے. کوئی یہ تھوڑی کر دیا کسی نے زنا کو حلال کر دیا، خدا نخواستہ چوری کو حلال کر دیا، اتنا بڑا اختلاف کر دیا ہو.
تو اسی طرح مذہبی اختلاف میں جب یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو یقینی غلط نہیں کہہ سکتے اجتہادی مسائل میں، تو سیاست میں کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن سیاست میں بھی نہیں ہو رہی، مذہب میں بھی نہیں ہو رہی، گھروں میں بھی نہیں ہو رہی. مسجد کمیٹیاں لڑ کے آدھی ہو گئی، ہر مسجد میں پھڈے. ایک بنائے گا نا کوئی ٹینک بنا دے گا، دوسرا کہے گا یہ تو تم نے 40 لاکھ کا بنایا، یہ تو میں 30 میں بنا دیتا، میں 30 میں بنا دیتا، تو نے 10 لاکھ کھائے ہیں. کیا دلیل ہے تیرے پاس اس نے 10 لاکھ کھائے ہیں؟ ابے میں میرا جاننے والا ہے وہ 30 میں بھائی جاننے والے بولتے 25 ہیں، بناتے ہیں تو 50 میں بنائیں گے. وہ نہ خود کوئی مسجد کمیٹی میں، ہر کمیٹی میں ہوگا فتنہ، جو نہ خود کچھ کرے گا نہ دوسروں کو کرنے دے گا. لڑاؤ بس، لڑاؤ، بدگمانیاں، لڑائیاں، بدتمیزیاں، بہتان تراشیاں، یہ ہمارا قومی اور مذہبی شعار بن چکا ہے. تو بھائی اسلام ریلیشن اللہ سے بھی اور بولو مخلوق سے بھی، تو وہ ریلیشن انہی پابندیوں کی بیس پہ ہوگا. پھر بیان میرا آج دوبارہ رہ گیا، کوئی بات نہیں، ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے، اگلے ہفتے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے، صرف فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے، کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کروں لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا، کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھو، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، یہ 3 چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا، اس میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، مضبوط ارادہ ہو. اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب، مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی، اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے، اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو، صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا، جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے، اور واجب نہیں علی المنکر، ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے، وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے، اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا، دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے، انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو، تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، ہر شخص میں الگ صلاحیت ہے. تو اب جنہوں نے سوال پوچھا ہے مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا، علماء کے بیانات ہی شیئر کر دیا کریں. جن علماء کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ان کے بیانات آگے چلا دیا کریں. تو یہ بھی ہے، ورنہ ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے. مفتی سے بھی ایک بچی ہے جس کا نام فائزہ ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے کئی سالوں سے. آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے خصوصی دعا کریں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کی کمر کی رگوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، نہ چل پا رہا ہے. ڈاکٹر دوا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپریشن دیا ہے، براہ مہربانی آپشن دیا ہے، آپریشن کا آپشن دیا ہے، براہ مہربانی دعا فرما دیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب میں یہ کہتا ہوں نا دل سے دعا، یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت دعا کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے.
میرے بچپن کا ساتھی صحیح سالم تھا، ابھی نوجوانی کی عمر میں اچانک تھوڑا ایب نارمل ہو گیا ہے، آج کل گھر سے باہر بھاگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اثرات جادو ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی کچھ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی نوکری بھی ابھی لگی تھی، شادی کی ناکام کوشش بھی کی تھی، مگر اس کے ابا اس کی اچھی تعلیم اور نوکری چاہتے تھے اور بعض دفعہ اس کی کمائی خود لے کر گھر رکھ لیتے تھے، بیچارے غریب۔ اس کے یعنی کس کی غلطی ہے اس میں؟ اب دیکھو اتنی سی پرچی پہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کس کی غلطی ہے، جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ آئے تو کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے۔ دیکھو گھر میں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہوں تو ضروری نہیں کہ ان مسئلے کا کوئی نہ کوئی گھر کے اندر ہی بندہ سبب بن رہا ہو، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک منفی پہلو ہے کہ گھر میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ زبردستی کسی کے متھے پہ ڈالی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو۔ میں نے بتایا تھا نا 1 سال پہلے خودکشی کا کیس آیا، لڑکا بے روزگار تھا اور بے روزگاری میں اس نے باپ سے قرضے لے کے کاروبار میں پیسے ڈبو دیے، ابا کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب ابا تو ظاہر ہے بولیں گے یار تو نے میرے کو مصیبت، میں تجھے منع کر رہا تھا مت لگا پیسے، میرے پیسہ بھی ڈبو دیا، تو ابا کا کچھ تانے تو ابا کی طرف سے بنتے ہیں نا۔ تو آج کل اولاد نازک مزاج اتنی ہے کہ ابا کچھ بول دیں تو دل پہ لے جاتے ہیں، وہ بچے نے مار ہی دیا اپنے آپ کو جان سے کہ ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے۔ اب اس کے ابا کو تانے گھر میں، تم نے اس کو تانا دیا تھا اس وجہ سے یہ مرا ہے۔ ایک تو اولاد خودکشی کر کے مر گئی، باپ کو وہ غم، اوپر سے آپ۔ تو میں نے کہا آئندہ آپ کو کوئی تانا دینا تو آپ بولنا کہ میں نے بیٹے کو تانا دیا جس کی وجہ سے وہ ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ کو، تم مجھے تانا دے رہے ہو، میں مر گیا تو بھی تمہارے اوپر بلی آئے گی۔ پھر اس کے بعد سے وہ تانا دینا چھوڑ دیا۔ تو جو کمبخت جرم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، باپ نے تانا دیا ہے نا، تو تانے پر اتنی آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ گولی مار دی آپ کو۔ تو اللہ تو خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ قصوروار کس کو سمجھ رہا ہے؟ جس نے خودکشی کی ہے۔ تانا دینا کسی کو، ٹارچر ذہنی کرنا، یعنی تانے دے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ اپنی نازک مزاج قسم کے بچے برگر والے پیدا ہو رہے ہیں، برگر کھا کھا کے بڑے ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا، تو ذرا سا تانا برداشت نہیں ہو رہا۔ آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ خواتین جا کے خلے لے لی ہیں کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے، برداشت ہی ختم ہو گئی، ذرا سا یوں ہی تو چل بھائی خلا۔ تو برداشت جب بالکل ختم ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، خودکشیاں بھی ہوں گی۔ ذرا سی بات ہوتی ہے زہر پی لیا، بلیچ پی لیا، ابے کیا پاگل کے بچوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی دنیا میں غم ایسا نہیں ہے جس کی بیس پر آپ کے لیے اپنے آپ کو مارنا جائز ہو، کوئی دنیا میں ایسا غم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خودکشی بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا، حرام تھی، حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا غم دیا ہی نہیں ہے جس پہ خودکشی بنتی ہو۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا جو ہمیں پین ہوتا ہے، پہلے تو پین کلر نہیں تھا، پین کلر دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھی نا، تو کیسے لوگ اتنا درد برداشت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، 2-3 دن کے بعد باڈی خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، پین کلر بنا لیتی ہے، کچھ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسانوں کا خیال اللہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ دوائیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا۔ اب دیکھو بعض دفعہ داڑھ میں درد ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہے، ہم تو پین کلر کھا لیتے ہیں، ٹیکا لگوا لیتے ہیں۔ جب نہیں تھا یہ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ تھوڑی کہ اب وہ 1 مہینے تک چیخ ہی رہے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد یا تو وہ مر جائے گا یا باڈی خود اس کا کوئی علاج کر لے گی، یا اس کو پین محسوس ہونا ہی ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ باڈی کر لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ خودکشیاں ٹھا کر دیا، مار دیا، تو مجھے تو کبھی بھی الحمدللہ خودکشی والے پہ اللہ کا اتنا فضل ہے، ترس آیا ہی نہیں ہے۔ لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ ہائے بیچارہ مر گیا، میں کہتا ہوں بھاڑا میں جائے، مرا منوس گیا دنیا سے، ایک منوس کا خاتمہ ہو گیا، اس سے باقی ڈپریشن سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ ڈپریشن کے جو اس طرح کے مریض نا، ایک ڈپریشن تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے نا، یا کوئی دماغی بیماری ہے، یہ تو آپ کی بنائی ہوئی ہے کہ بات پہ آپ نے گولی مار رہے ہو، زہر پی لو، بلیچ پی لو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے ہیں، دوسروں سے بھی توکل ختم کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے پسند ہیں بھائی اللہ کو، بے صبرے تھوڑی پسند ہیں۔ تو بے صبرے دنیا سے جائیں گے تو سوسائٹی میں صبر پروموٹ ہوگا، اور بے صبرے دنیا میں رہیں گے
تو ان کی نحوست سے یہ بیماری دوسروں کو بھی لگے گی, وہ بھی بے صبرے بنیں گے. اس لیے کوئی خودکشی کر مر جائے, بولو مر گیا مردود, اچھا ہو گیا, دفاع ہو منوس. ہاں اپنی اولاد ہو تو آدمی کو غم ہونا, وہ تو فطری چیز ہے, اس کے سامنے نہ بولیں باپ کے سامنے مر گیا مردود, تو پھر کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مر گیا, کیونکہ باپ آپ کو گولی مار دے گا. تو ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. جن کا رشتہ دار گیا ہے ان کو تو ایک محبت ہوتی ہے فطری, تو ان کو تو تسلی کے جملے کہیں کہ بس کوشش دعا کرتے ہیں اللہ مغفرت کرے, اور بس جو ہونا تھا ہو گیا, ان کو تو یہ تسلی دی جائے. لیکن دل میں اور عام لوگوں کے سامنے اچھا ہوا مرا سالہ. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. تو ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں. جس نے تجھے جنا, تکلیف سے دودھ پلایا, راتوں کو جاگی تیری خاطر, تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی, دھوتی رہتی تھی, تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, تیرے رونے پہ روتی تھی, اور تجھے عشق ہوا ہے. محبت, عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے, مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ ٹھا مار دیا سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, ٹھا ٹھیو شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت. پائیدار عشق, پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمیں یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لکوا ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, تو فوراً عشق کافور ہو جائے گا, پھر اس لیے مر جائے گا اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھائی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھائی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے تبھی تو لایا گیا نا, اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دیں, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا, میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا کرا نہ کرے نہ کرے, یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہے نا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا, بولا خودکشی تیرا باپ کرے گا, ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹینشن یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں یار. اب دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا, وہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, ٹینشن دیتی تھی, میں نے اس کو گولی مار دی, یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا ہے. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا, بھرم میں آئے گی نا, ڈرے گی.
اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ کہا پھر دوسری شادی کی، وہ بھی تنگ کرتی تھی، اس کو بھی گولی ماری، یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ۔ ایسے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا۔ اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی، تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا، اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا، میرا دوپٹہ نہیں آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، سمجھ رہے ہو؟ تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو، گھر میں کوئی ضد پوری کوانی ہے، کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا، شادی کروانی ہے، تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی بھی کام ہو، تو میرے پیسے دے دے، نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا، نہ نہ نہ، آپ اس کو بولو میرے پیسے دے، نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا، خودکشی تو بھی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا، یہ جرم میں نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا، تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی، نہ نہ نہ، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی، اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا، تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا۔ اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے، بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو ہے بعض دفعہ عورتیں یہ تانا دے رہی ہوتی ہیں میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، تو اس کو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا، اگر اس کے بعد بھی تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں، کھمبا بھی ہے یہاں پہ، ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائیں، کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا۔ تو اس لیے برداشت والے، صبر والے اللہ کو پسند ہے۔ یہ جذباتی یہ ڈراموں فلموں سے آ رہی ہماری سوسائٹی میں، اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اب تو کوئی غم ہے نہیں، غم تو لوگ پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں، بھوکے رہتے تھے، بے روزگاری ہوتی تھی، اب تو سب کھا پی رہے ہیں، اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے، وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے، یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی، جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی، خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو، یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی۔ پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے، اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے، اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا، دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو، اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلا دے، لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے۔ مفتی سے میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا، جو بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے ساتھ اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں۔ میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے ہیں، میرے بھائی صاحب تو نہیں دینا چاہتے، آپ اپنا حصہ لے لو، اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے، بہن کو بولو کیس ویس کرے، کورٹ میں جائے تو ان کا حصہ دے۔ جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو، جو آپ کے بس میں ہے، جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو۔ پھر کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے، کورٹ میں کیس کرو۔ اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے ابھی بیان کیا تھا نا، وہی بات آ جاتی ہے، جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا؟ دیکھو رشتوں کا خیال نہیں، ابے کمبخت تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے۔ عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے، اور صدر کو قیامت تک کے لیے، اس لیے تو بنی ہے عدالتیں۔ مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے، اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے۔ اتنا بڑا اب یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی، اور شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے، بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں، کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرن فی بیوتکن، اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو، اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ تو اس لیے یہ طریقہ، ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں، جو مجھے
سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں تو ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی؟ دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسا ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ, میں نے کہا نہیں, ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہیں. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے, باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گئے. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں بھائی, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی, ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائیں, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, یہ نوبت نہ لے کر آئے, لیکن بھائی بھوکا مر جاؤ, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی, یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا, پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پنا ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوئے جمشید چپ ہو جا, زیادہ مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے. آج کل کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی, یہ بکواس بات نہیں, یہ سب نعرے بازی ہے کہ جو مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی, اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے, غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی وہ؟ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا, تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے, تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے, بیوی بولتی ہے یہ کیا ہے, یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جب ان کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام نہیں ہوتی ہے, صرف ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے اصل میں. مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں میں کھاؤں گا تم بھی وہی, اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی, اسی طرح رہنا ہے رہو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, مل جائیں گی, دوسری کوئی مل جائے گی آپ کو, ٹینشن میں نہ آئے. لیکن کمانا ومانا نہیں بھائی, ہم تو نہیں کمانے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے مجھے, لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان میں, لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے. اور ہم نے تو وہ ان حالات میں نہیں کمانے دیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی, اب تو ہم پھر بھی ڈھالا لے کے گھوم رہے ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جب آپ کی سوسائٹی میں بن جائے گا نا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. جب تک کلچر بنے گا تو کلچر بناؤ. بولو بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جملہ بولا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں,
ہمارے گھروں کی عورتیں کھاتی ہیں, کھلاتی نہیں ہیں, ہماری پرمپرا ہے یہ. زیادہ دلائل میں جاؤ گے نا تو بحث میں پھر کوئی نہیں جیت سکتا آج کل. وہ ایک دلیل, وہ دوسری دلیل, ایکچولی پھر خواتین کہتی ہیں تو کیا مطلب, اگر میں نے کما لیا تو کیا حرام ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آ جاؤ, کیا حرام ہے؟ اور آج کل ایک آدمی کی کمائی میں گزارا ہوتا ہے؟ دو کو مل کے کمانا پڑتا ہے. نہیں, حالات دیکھو, دنیا بدل گئی ہے, تو دلائل میں کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا. مذہب کی بات کرو گے, وہ مذہب میں کیڑے نکال دے گا سامنے والا, وہ بولے گا یعنی مذہب پہ طرح کہاں لکھا ہوا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ. وہ ایک نئی پھر غامدی کا اٹھا کے فتویٰ دکھا دیں گے. کوئی فتوے تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے سب غامدی کا فتویٰ دکھا دے گی, مرد عورت کو کمائی سے نہیں روک سکتا. پتہ نہیں دیا نہیں دیا, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی مارکیٹ میں. غامدی صاحب, وہ ایسے تصویر آئی تھی, غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کسی نے کہا پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو کیسے حلال کروں میں. تو فتوے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں بھائی. تو اس لیے فتوے کی بات نہ کیا کرو, یہ بتایا کرو کہ بھائی ہماری پرمپرا نہیں, ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کمانے کا رواج نہیں ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اپنے خاندان کے رواج کو ختم کر دوں, ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی خاندانی سا ڈائلاگ مارو اس کو. بہت لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی دیکھتے ہیں, ہم گانے سنتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, داڑھی رکھ کے سنت کی بدنامی ہوگی. پھر تو اسلام ہی چھوڑ دو بھائی, کیونکہ جب مسلمان بن کے چوریاں کرتے ہو تو اسلام بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ماں کے حقوق سنے, بوڑھی ماں کے, تو اس نے کہا تو بہت زیادہ حقوق ہیں, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اماں کو مار دیا. بولے تو بہت سخت حقوق ہیں بھائی. تو داڑھی رکھ کے اگر گانے سن رہے ہو, ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ دو یا داڑھی نہ رکھو, بلکہ یہ کہ وہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. داڑھی الگ حکم ہے اور گانوں سے بچنا الگ حکم ہے. تو جو بغیر داڑھی کے گانے سنتا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ خالی گانے سن رہا ہے, وہ سوری داڑھی وہ 2 جرم کر رہا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, گانے بھی سن رہا ہے. اور جو داڑھی رکھ کے گانے سن رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ گانے تو سن رہا ہے لیکن کم از کم داڑھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ گیٹ اپ دیکھ کے ہی چلا دیں, چل یار گیٹ اپ تیرا بھی نیک لوگوں والا تھا, چل. اللہ کے یہاں بھی تو غریبیاں چلیں گی. جب دنیا میں غریبی چلتی ہے تو اللہ تو کیا ہے؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے. 5 بندوں کو تو اللہ اعمال کی بیس پہ اور ایک کو صرف گیٹ اپ کی بیس پہ, چل تیرا حلیہ نیک لوگوں والا لگ رہا ہے, چل بھائی تو بھی جا. تو اس لیے رکھ لو داڑھی, سمجھ رہے ہو؟ اور گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے. گانا سننا تھوڑی دیر کا گناہ ہے نا, سنے گا ختم ہو جائے گا, کتنا سن لے گا؟ ہر وقت کون گلوکار نہیں ہر وقت گانے گاتا, نہ سنتا ہے. اور داڑھی کاٹنے کا تو 24 گھنٹے چپکا ہوا ہے گناہ نا, تو اس لیے داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, سمجھ رہے ہو؟ 20,000 کی دیکھ کر کے کھاؤں, اگر کوئی منت مانے کہ 20,000 کی دیکھ کھلاؤں گا اگر یہ کام ہو جائے, اور وہ کام ہو جائے, تو کیا بندہ اب 20,000 کسی مستحق کو دے سکتا ہے؟ جی 20,000 کیش دے دیں, وہ زیادہ بہتر ہے دیکھ کی بنسبت. دیکھ کی منت لازمی نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کو کیش اماؤنٹ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. چلو یہاں سے کسی نے بس آخری سوال لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بس لاسٹ کوشچن. نہیں, نیت سے منت نہیں ہوتی, زبان سے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے. جی کر لیں. مفتی صاحب میں ملتان سے آیا ہوں, میں ایئر یونیورسٹی ملتان کا نا طالب علم ہوں. تو آپ کی ٹیم سے بھی ہم نے تعلق کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو وہاں پر بلائیں. آپ کو میں کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں. جی میں آپ کو کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایئر یونیورسٹی ملتان ہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور. آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. میں نے ان سے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے اگر آپ رابطہ کرو. میں ان کو بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے, جزاک.